الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا جو ہے مالک یوم الدین سے ہے۔ مالک جو ہے کا معنی ہے مالک، طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، عبور رکھنے والا، جو ہے یوم الدین قیامت کے دن کا۔ حالانکہ آج کے اور کل کے دن کا مالک بھی اللہ تعالی ہے، تو یہاں یوم الدین کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یوم الدین کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یوم الدین کے اندر جو قیامت کا دن ہے یہ سب دنوں سے بڑا دن ہے، جس دن کوئی جان کسی کا ساتھ نہ دے گی، کوئی کسی کے جو ہے ساتھ نہ دے گا، وہ اکیلا اس دن اللہ کی ملکیت ہوگی۔ مالکی جو مالک ہے یومی دن کا، الدین قیامت کے دن کا جو مالک ہے۔ اب آج کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، کل کے دن کا مالک بھی اللہ تھا، اور جو پیچھے سال گزر چکے اس کا مالک بھی اللہ تھا۔ تو یہ اس قرآن مجید کے آغاز کے اندر سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ دن سب دنوں سے بڑا ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ جب اتنے بڑے دن کا مالک وہ اللہ ہے تو پھر آج کے اور کل کے دن کا مالک کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوشی آپ کی خوشی، میرے غم آپ کے غم، میری تکلیفیں آپ کی تکلیفوں کا مالک کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، وہ اکیلا اس دن جو ہے بادشاہ ہوگا۔ مالک کا دوسرا معنی ہے بادشاہ ہے، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، جو ہے پاور رکھنے والا ہے قیامت کے دن پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو قیامت کا دن ہے وہ کتنا سخت ترین دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں معلوم ہے اللہ قیامت کس طرح جو ہے لوگوں پر نافذ کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگا جی مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اللہ کیسے قیامت لائیں گے؟ فرمایا، کہنے لگا کہ سنو غور سے کہ ایک ہاتھ پر، ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ تمام درختوں کو، دوسری انگلی پر اللہ تمام انسانوں کو، تیسری انگلی پر اللہ تمام سمندروں کو اور تمام آسمانوں کو، پانچوں انگلیوں پر اللہ تعالیٰ رکھ کے یہتز بہن، اور پھر اللہ ان کو ہلائیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے بادشاہ؟ آج کون ہے طاقتور؟ آج کون ہے پاور والا؟ آج کون ہے ہمت والا؟ آج کون ہے قدرت رکھنے والا؟ وہ ہے مالک یوم الدین۔ پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کرنے کے بعد، اور جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان پر بھی ایک لمحے کے لیے موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج طاقت والا کون ہے؟ آج پاور والا کون ہے؟ پھر کسی کی نہیں ہوگی، آواز نہیں آئے گی۔ آج دنیا پر یہ بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے، یہ زمینوں کے اوپر قبضے جمانے والے، یہ حکومتوں کے اوپر جو ہے اپنا تسلط رکھنے والے ہیں، کوئی جج بن جائے، کوئی گورنر بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی جو ہے وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی پرائم منسٹر بن جائے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے مالک ہو گئے۔ اب ہمارے ہاتھوں میں پوری دنیا کے لوگوں کی تقدیر، جس ملک کے اوپر ہم قدرت رکھتے ہیں اس کی تقدیر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ حالانکہ یہ تو زمین کے ٹکڑوں کے نام ہوتے ہیں، زمین کسی کے نام بھی نہیں ہوتی، ہم سب زمین کے نام ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ساری دنیا کے لوگوں کو ختم کرنے کے بعد پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج طاقت کس کی ہے؟ آج پاور والا کون ہے؟ پھر جب کسی کی آواز نہ آئے گی پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس ایک اللہ واحد القہار کی حکومت ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی پر جو ہے رحم نہیں کرے گا۔ اور وہ دن ایسا دن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یہ مالک یوم الدین کی تفسیر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ،
کہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے نشے میں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ لوگوں کے دماغ بند ہو جائیں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بند ہو جائیں گی، دماغ بند ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور دودھ پیتے بچے عورتیں اپنا بچوں کو گرا دیں گی، اور ہر ایک کو رب نفسی ہوگا۔ اور یہ قیامت کے دن کا ایک یہی تو اصل بیان ہے، یہی تو ہے مالک یوم الدین ہے، کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پرواہ ہوگی، ہر کوئی اپنا اپنا ہی سوچ رہا ہوگا، کوئی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی امام ہے، سب کی زبان پر یہی ہوگا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ ایک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی زبان پر ہوگا رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امتیوں کو بچا لے، میری امتیوں کو بچا لے۔ ایک لمبی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں قیامت کا نقشہ بیان نہ کروں؟ جی صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام دنیا کے لوگ جمع ہو کر ہمارے ابا جان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ابا جان آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنت کے اندر ٹھہرایا، اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، آپ کو جو ہے جنت کے اندر بسایا، آپ کے اوپر رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیے، آج اللہ سے کہیے اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میرے بیٹو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس غضب میں ہے، اس سے پہلے اللہ کبھی غضب میں نہیں آئے اور نہ ہی اس کے بعد آئیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تم جاؤ جناب نوح کے پاس، نوح سے جناب موسیٰ کے پاس، موسیٰ سے عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ وہاں پر مجھے کچھ دعائیں سکھلائے گا، اور پھر میں وہ دعائیں وہاں پر اللہ سے مانگوں گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سل توتا ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے سوال کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بیان، کیونکہ نماز کے اندر یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ کل قیامت کے دن نمازوں کا بندے سے پہلا حساب ہوگا، سب پہلا اول حساب اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، نماز کا ہوگا، اس لیے ہم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے، غصہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن سبقت رحمتی علی غضبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے غصے کا اور اللہ کی رحمت کا مقابلہ ہوگا اللہ کا غصہ ہار جائے گا اور اللہ کی رحمت جیت جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ سے ہاتھ لگنے والے قیدیوں میں ایک عورت ہے اور جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، کبھی دائیں بھاگتی ہے، کبھی بائیں بھاگتی ہے، ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تلاش کرتے 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 بالآخر اس کو بچہ مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے بچوں کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس چیز کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عورت اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں پھینکے گی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ 99% اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے 1 درجہ محبت کا زمین پر بھیجا اور 99 درجات اللہ نے محبت کے اپنے پاس رکھے ہیں، پھر وہ محبت اللہ کل قیامت کے دن اپنے بندوں پر تقسیم کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنی محبت کی اور اللہ اپنی رحمت کے شفقت کا مستحق بنائے۔ یہ مالک یوم الدین، مالک ہے یومی دن کا، الدین قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، مالک وہ اللہ ہے۔ دوسری آیت ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، نعبد
ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حمد غائب کے سیغے سے کے ساتھ کی تھی، اور یہاں پر جو ہے یہ مخاطب کے سیغے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اشارہ اس بات کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو قرب اور اس کے بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کے سیغے سے اپنی درخواست پیش کر رہا ہے۔ عربی کی زبان کے اندر جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلے فعل پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، لیکن یہاں پر اصل عبارت تھی نعبدو کا ونستعینو کا، لیکن ایاک نعبدو مفعول کو پہلے لا کر یہ بات ثابت کیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عبادت کی تمام چیزیں، رکوع، سجدہ، قیام، منت، نظر، نیاز، قربانی، اور اسی طرح بکرے، چھترے، قربانیاں، یہ دیکھیں، یہ ساری کے ساری یہ اللہ کے نام کی ہیں، یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ قربانی بھی عبادت میں شامل ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اور ذلت اور خوف ہے۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر ایک ذات پاک کا بندہ اور عبد بنا دیا، جو انہیں پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش کرنے والی عبادت صرف اسی کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنا جائز ہے، نہ اس کی محبت جیسی محبت یا اس کے خوف جیسا خوف کسی سے جائز ہے۔ افسوس کے بعض مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت اتنے خوف زدہ اور لرزہ براندام نہیں ہوتے جتنے وہ کسی قبر یا کسی پیر کے پاس جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے نماز کی ہر رکعت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ مزاروں پر، درباروں پر جاتے ہیں پھر ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں بابا شاہ جمال دے پتر رتالال، اب بیٹے دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا کا کوئی آدمی کسی کو بیٹے نہیں دے سکتا۔ اب جس کی عبادت ہوگی وہی اولاد دینے کے قابل ہے، اسی کے پاس اولاد دینے کی طاقت ہے۔ اور کبھی کوئی کہتا ہے کہ باول حق بیڑا حق، اور اسی طرح کبھی کوئی کہتا ہے کہ بری بری ہماری کرو قسمت کھوٹی کھری، کہ ہماری جو کھوٹی ہوگی نا قسمت اس کو کھری کرو، حالانکہ یہ قسمتیں لکھنے والا وہ اللہ ہے۔ ایاک نعبد ہم تجھ سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر عبادت کا وسیلہ انسان کی اپنی عبادت کے بعد اللہ نے استعانت بیان کی ہے۔ کیا مطلب؟ وسیلے کے اندر یہ چیز جائز ہے کہ آدمی اپنی عبادت کا وسیلہ ڈالے، اپنی نمازوں کے اندر اور اپنے قرآن کی تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ دیکھیں ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تو ہماری طرف جو ہے نظر کرم فرما، اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنی عبادت کا وسیلہ یہ ڈالنا، یہ بات یہ ثابت ہو رہی ہے ایاک نعبد عبادت کا وسیلہ ڈال کر کہہ رہے وایاک نستعین اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھے ہی ہم کارساز مانتے ہیں، تجھے ہی ہم مدد کرنے والا، تجھے ہی ہم بیماروں سے شفا دینے والا، تجھے ہی طبیب سمجھتے ہیں، تیرے ہی پاس فتح و شکست ہے، اور تیری ہمیشہ ہم تجھ ہی کی طرف جو ہے رغبت رکھتے ہیں، کبھی بھی ہم کسی غیر کی طرف نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے، نہ گئے ہیں نہ گئے تھے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات کا خلاصہ سمجھ لیں، یاد کر لیں، خلاصہ یہ ہے کہ استعانت ایک اللہ کی، اس گھر بیٹھے ہوتے ہو اور اپنے ماں سے کہتے ہیں اماں ہمیں پانی اٹھا کر دے دو، تو ماں جب پانی دے دیتی ہے یا روٹی اٹھا کر دیتی ہے تو بتاؤ تم نے تو مدد مانگی ہے۔ اب پیسوں کی ضرورت ہے
تو آپ نے کسی رشتہ دار کو کہا جی میری مدد کرو، اب اس نے آپ کی مدد کی دی، یہ بھی تو استعانت ہے۔ حالانکہ استعانت کی دو قسمیں یاد رکھ لیں، ایک ہے اسباب، اسے کہتے ہیں ماں اسباب۔ کیا کہتے ہیں؟ ماں کی طاقت سے باہر ہے، جیسے خوشی دینا، غمی دینا، اولاد دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، کسی کی روزی تنگ کر دینا، کسی کی روزی کے اندر فراخی عطا کر دینا، یہ سارے یہ ما فوق الاسباب ہے۔ کبھی کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی پیر نے، کسی امام نے، کسی بھی نیک آدمی نے جو ہے کبھی کسی سے استعانت طلب نہیں کی، وہ ان چیزوں میں جو ما فوق الاسباب ہے، اور دوسری ما تحت الاسباب جو انسان کی طاقت میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ میرا جوتا اٹھا کے دے دے، وہ جوتا اٹھا کے پہنا دیتا ہے، یہ اس کی طاقت میں ہے، یہ اس کی ہمت میں ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ بھی فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں۔ سمجھ آئی کہ ایک استعانت وہ ہوتی ہے جو آدمی کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، دوسری استعانت وہ ہوتی ہے جو آدمی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے سمجھ لیں، یاد کر لیں، جو استعانت مدد نہیں کر سکتے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا کے کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی ولی پیر امام کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ایک اللہ کے اختیار میں۔ یہی تو توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہی تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مدد بھی اللہ کی اور عبادت بھی اللہ کی، جس کی عبادت ہوگی اسی سے مدد طلب کی جائے گی۔ آئیے ہم عربی کے جو ہے تکلم کے سبق کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا عربی کا سبق نکالے عبدالعزیز بھائی۔ اچھا، ہم نے پہلے جو ہے مختصر سی کچھ چیزیں اشارہ جات پڑھے ہیں، اور اسی طرح گھر کی فیملی کے ناموں کو پڑھا ہے، اور آج کچھ چیزوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وسائل النقل البری، بر کہتے ہیں خشکی پر، النقل نقل کرنے والے وسائل، وہ ذرائع جن کے ذریعے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ پہلی اوپر آپ کو کار نظر آ رہی ہوگی، یہ کرایہ کی گاڑی کو کہتے ہیں سیارۃ اجرا، ویسے کار کو کہتے ہیں سیارہ، اور اجرا کہتے ہیں کرایہ کی گاڑی۔ جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے یا گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، ایسی گاڑی جو کرایہ کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سیارۃ اجرا۔ اور اسی طرح مفتورہ کہتے ہیں ٹریلر جو ہے بڑا 22 ویلر بڑا ٹرک ہوتا ہے اسے مفتورہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح موٹر سائیکل کو کہتے ہیں دراجۃ الناریہ، موٹر سائیکل کو کیا کہتے ہیں؟ دراجۃ الناریہ۔ اور اسی طرح بس ہے، بس کو عربی میں کہتے ہیں حافلہ۔ اور اسی طرح ایمبولینس ہے، اسے کہتے ہیں سیارۃ الاسعاف، سیارۃ الاسعاف۔ اور اسی طرح پرسنل پرائیویٹ گاڑی جو اپنی ذاتی ہو اس کو کہتے ہیں سیارۃ الملاکی۔ اور اسی طرح سائیکل کو کہتے ہیں دراجہ، ٹرک کو کہتے ہیں شاہینہ، اور ٹرین کو کہتے ہیں قطار۔ یہ ہم نے پڑھے 3 3 6 3 9 یہ 9 الفاظ آج ہم نے پڑھے ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ جو ہے کرایہ کی گاڑی اسے کہتے ہیں سیارۃ اجرا۔ کیا کیا بولے آپ سب؟ سیارۃ اجرا، سیارۃ اجرا۔ اور اسی طرح بڑے ٹریلر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مفتورہ، مقطورہ، مفتورہ، مفتورہ۔ اور موٹر سائیکل کو کیا کہتے ہیں؟ دراجۃ ناریہ، دراجۃ الناریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سائیکل کو پہلے کہتے ہیں، پہلے تھی سائیکل 2 پیڈل والی، اس کو چلایا جاتا تھا تو اس کو عربی میں کہتے تھے دراجہ۔ اب اس کے ساتھ موٹر لگ گئی جو آگ کے ساتھ چلتی ہے، نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو دراجۃ الناریہ کہا جاتا ہے۔ نیچے دیکھیں سائیکل پر لکھا ہوا ہے دراجہ، اور موٹر سائیکل پر ناریہ کا اضافہ ہوا ہے،
موٹر سائیکل، کیونکہ سائیکل ہے بیچ میں اس لیے دراجہ، پھر موٹر کے ساتھ وہ چلتی ہے اس لیے اس کو ناریہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور بس کو کہتے ہیں حافلہ۔ یہ جتنے بھی بسیں جاری ہوتی ہیں ان کو دو نام ہیں۔ آج کل جو جدید عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کو آٹو بیس بھی کہتے ہیں، آٹو بس بھی کہتے ہیں، انہوں نے جدید لفظوں کے اندر اس کو آٹو بیس بھی کہا۔ حافلہ کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام حافلہ کا کیا؟ آٹو بیس، آٹو بس کہتے تھے نا ہم، تو اس کو انہوں نے عربی کے اندر کر دیا آٹو بیس۔ اور ایمبولینس کو کہتے ہیں سیارت اسعاف، اسعاف کہتے ہیں مریضوں کے لیے جو گاڑی استعمال کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ایمبولینس۔ اور اسی طرح ایک آدمی کی اپنی پرائیویٹ گاڑی ہوتی ہے جسے پرسنل گاڑی بھی کہتے ہیں، اور گھر کی گاڑی استعمال کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں سیارت الملاکی، ملکیت کی گاڑی، سیارت ملاکی۔ ہمارا سبق اختتام کی طرف رواں ہے، آپ ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ آپ کو بعد میں لفظ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ سیارت ملاکی کسے کہتے ہیں؟ پرائیویٹ گاڑی، پرائیویٹ۔ اور اسی طرح سائیکل کو کیا کہتے ہیں؟ دراجہ۔ سائیکل کو دراجہ کہتے ہیں، دراجہ، دال را الف جیم اور ہا، دراجہ۔ اور اسی طرح جو ٹرک ہوتا ہے لوڈر سامان والا اس کو عربی میں کہا جاتا ہے شاہینہ۔ اور ٹرین کو کتاب۔ اچھا میرے جو ہے نا یہ شروع کے اندر الفاظ یاد کر رہے ہیں عربی کے، یہ تقریباً ہمیں کچھ 15-20 دن لگ جائیں، 1 ماہ لگ جائیں۔ ہم پورے پہلے الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کریں گے اور ان کو یاد کریں گے، پھر آگے چل کر ان کا تھوڑا سا ساتھ ساتھ استعمال بھی سیکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں عربی تکلم کے اندر کافی آسانی رہے گی۔ کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو اس زبان سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اس کے الفاظ آنے چاہیے، کہ الفاظ کے اندر فلاں چیز کو کیا کہتے ہیں، گلاس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، جگ کو کیا کہتے ہیں، جوتے کو کیا کہتے ہیں، کپڑے کو کیا کہتے ہیں، رومال کو کیا کہتے ہیں، اینک کو کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح موبائل کو کیا کہتے ہیں، چارجر کو کیا کہتے ہیں۔ یہ ساری جب آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو بولنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ جی ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو جزائے خیر فرمائے۔ اگر کسی بھائی نے سوال پوچھنا ہے کوئی سبق کے متعلق تو وہ پوچھ سکتا ہے، سبق ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ویسے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ جی مامون بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں جی مامون بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اچھا آج کتنے ایک ساتھی آئے آپ جو ہے نا آپ نے جوائن کیا، آپ کہتے ہیں کہ کافی سارے جوائن کروائیں گے؟ ویسے تو کافی ساروں کو میں نے دعوت دی تھی۔ اب بس ہمارا کام مامون بھائی، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم دیا جلا کر رکھیں، ہم بتائیں، لوگوں کو ترغیب دیں، باقی ان کے دل میں آئے تو جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کر رکھ دیا۔ جی انشاءاللہ 4 ہیں اس ٹائم، تو کل انشاءاللہ اس سے زیادہ کریں گے۔ جی اللہ خیر کرے، اللہ برکتوں سے، اللہ رحمتوں سے نوازے۔ جی سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی فراز بھائی۔ ہیلو جی فراز بھائی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عربک گردانیں ہوتی ہیں، ذرا با ذرا با ذرا بو، یہ گردانیں ہوتی ہیں ایک ایک الفاظ کی بہت ساری، یہ بھی آپ پڑھائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ آگے چل کر جب ہماری کلاس تھوڑی سی رواں دواں ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس میں بنیادی گردانے بھی انشاءاللہ ہم پڑھے کوشش کریں گے۔ یہ جو 6 ابواب ہیں شروع کے بہت آسان ہے،
اس کو انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ اور ٹیکنیکلی ہم اس کو سمجھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ فراز بھائی پچھلے والا تو قاری صاحب کو سناؤ، رات والا، پھر آگے چلیں گے. مون بھائی پچھلے گردانے بعد میں بیسک چیز. اچھا سر، یہ کلاس کا ٹائم زیادہ ہو گیا، کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ لے لیں، پھر انشاءاللہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ کوئی بات نہیں مامون بھائی، یہ انشاءاللہ چلیں گے ہمارے ساتھ، تو آگے چل کر ان کو کافی سارے ہم کوشش کریں گے، عربی کے اوپر بھی اور گردانوں کے اوپر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ ساتھ بات کریں گے. تو یہ ہے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ ہے. جب ہم جڑے رہیں گے، لگے رہیں گے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین حنیف کی خدمت کے لیے چن لے. اللہ آپ سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ جہاں جہاں پر ہیں، جس جس جگہ پر جو جو کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے رحمتوں سے نوازے. آپ سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. یہ تمام دعائیں انشاءاللہ یہ ہماری طرف سے آپ بھائیوں کے لیے ہیں. تو کلاس ختم کرنے کے ہم دعا پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، اشہد ان لا استغفر اللہ و اتوب الیہ. اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.